جی ٹی وی میں مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سیاست بھی اپنی جگہ اور حالات حاضرہ بھی اپنی جگہ، مگر بعض ہماری سیاسی اسلامی تاریخ میں دن ایسے ہوتے ہیں اور اتنے دیر پا ان کا اثر رہتا ہے کہ دہائیاں بلکہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آپ اس کو بھلا نہیں پاتے۔ دیکھیں کہ شان و شوکت سے 12 ربیع الاول ہم مناتے ہیں، دیگر مذہبی دن بھی اسی طرح منائے جاتے ہیں، اور پھر جب یہ جو 10 دن بلکہ 40 دن آتے ہیں مولد الحرام کے، دراصل یہ ایک اعتبار سے ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ یزیدیت جو کسی نہ کسی شکل میں ہمارے ملک میں، ہمارے سب کانٹیننٹ میں یا دنیا میں رہتی ہے، اس کے خلاف جو مزاحمت ہوتی ہے، جسے حسینیت کا نام بھی دیا جاتا ہے، تو یہ جنگ جاری و ساری ہے۔ آج میں نے سوچا کہ اس پہ گفتگو کے لیے منفرد لہجے کے ممتاز شاعر محترم افتخار عارف صاحب کو زحمت دوں۔ خواہش تو یہ تھی کہ یہاں سامنے بٹھال کر انہیں سنتا، گفتگو کرتا، لیکن اسلام آباد میں ہیں، لیکن لگ رہا ہے مجھے کہ میرے درمیان ہی بیٹھے ہیں، برسوں سے ان سے تعلق، ایک نیازمندی اور جو سیکھنا، اور میں جب بھی اس مہینے کے حوالے سے، اس دن کے حوالے سے انہیں زحمت دیتا ہوں تو نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ آپ بھی ان کی گفتگو سے اندازہ لگائیں گے کہ ہر پروگرام میں وہ ایک نئی جہت کے ساتھ اردو مرثیہ نگاری پر گفتگو کرتے ہیں۔ شکریہ بھائی افتخار عارف۔ اور میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ جو مطلب کچھ چیزیں جو ایسی ہیں کہ گفتگو تو اس میں بعد میں ہوتی ہے، اصل تو جو موضوع ہے یعنی مرثیہ نگاری، اس کے جو ایک چند آپ اس کے ہمیں جب پڑھیں گے چند ادھر اور ادھر سے کلام، تو ذرا اس کے بعد ذرا ہم گفتگو آگے نہ بڑھائیں تو بڑی احترام کے ساتھ جی افتخار عارف آپ کو سننے کا منتظر ہوں۔ جی میں 2-4 شعر سنا سکتا ہوں۔ فرش ماتم جاگ اٹھے اہتمام ایسا تو ہو، فرش ماتم جاگ اٹھے اہتمام ایسا تو ہو، داد دیں مخدوم عالم سلام ایسا تو ہو، خود بلاغت جس پر نازاں ہو کلام ایسا تو ہو، خود بلاغت جس پر نازاں ہو کلام ایسا تو ہو، صاحب نہج البلاغہ کا غلام ایسا تو ہو۔ واہ واہ واہ، صاحب نہج البلاغہ کون باب شہر علم، صاحب نہج البلاغہ کون باب شہر علم، جس کو آقا خود کہیں مولا امام ایسا تو ہو۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ واہ واہ، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ جی کیا اچھا علامتی ہے کہ حسین تم نہ رہے مگر ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ بھائی افتخار عارف، آپ کا لکھنؤ سے مجھے علم ہے کہ آپ جب یہاں آئے تو یعنی بھرپور جوانی کے دن تھے، لیکن اپنی نوعمری، اپنا بچپن، اپنی ابتدائی تعلیم اپنے لکھنؤ میں ہی کھولی، اور لکھنؤ کا ایک خاص ماحول تو تھا ہی۔ مرزا سودا نے جو لکھا امراؤ جان کو، اس میں ایک الگ، پھر وہ اسکرینوں پہ بھی آیا، لیکن وہاں کی امام بارگاہیں، پھر انیس و دبیر کی زمین، یعنی اگر اردو کی مرثیہ نگاری کا ذکر کیا جائے تو لکھنؤ اور انیس و دبیر کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوگی۔ تو اس ماحول کی طرف کس طرح آپ آئے، کیسے راغب ہوئے، اور کتنا اثر، دیر پا اثر جسے میں کہوں گا، وہ تو میں ابھی بھی دیکھتا ہوں ہے بھائی افتخار عارف؟ جی بلا شبہ جو شاعری کے سلسلے میں لکھنؤ کی جو تہذیب عزاداری تھی وہ برصغیر میں ایک مرکزی حیثیت سوال کے بعد ایران کے عمرا نے لکھنؤ کو آباد کیا تھا۔
شیعی اسلام کو فروغ حاصل ہوا، اور گو کہ تعداد میں یہ بہت کم تھے، مسلمان بھی زیادہ نہیں تھے، 14% کے قریب تھے، مگر اقتدار و اختیار ان کے پاس تھا۔ دبیر، اونس اور نفیس اور ادھر اوج اور ان کے خانوادے والے، تو میں نے جب آنکھ کھولی تو لکھنؤ اس طرح کا لکھنؤ تو نہیں رہا تھا، مگر ابھی مرثیہ گو خاندانوں کے باقیات جو تھی وہ باقی تھی، اور وہ مرثیہ کہہ رہے تھے اور اپنے بزرگوں کے مرثیے پڑھ رہے تھے۔ ماتم اور نوحے اور سوزخانی، یعنی آپ سمجھیے کہ سوزخانی کا فن وہیں سے آیا، اور اس کی بنیاد گویا لکھنؤ میں ہی پڑی تھی۔ کہ ایک اور ہے بھائی انیس، آپ نے جو جیسے میں نے لکھنؤ کا ذکر کیا اور لکھنؤ میں مرثیہ گوئی، اور پھر ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ پڑھنے کا اتفاق ہوا، خاص طور پر میر انیس کے حوالے سے، کہ جب وہ پڑھتے تھے تو امام بارگاہ میں یعنی کوئی ایسی تل دھرنے کی جو مثال دی جاتی ہے جگہ نہیں رہتی تھی، ایک منفرد لہجہ تھا اور بڑا روب دبدبے کے ساتھ وہ پڑھتے تھے۔ اور ہم بھی یہاں جب ہوتے تھے بعد میں، یعنی اس میں خالی اہل تشیع نہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ وہاں جایا کرتے تھے، جیسے ہم لوگ برسوں جاتے رہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں تقسیم ہند کے بعد جب الگ ہوئے، بڑا پیمانے پر ہجرت ہوئی، تو لکھنؤ بلکہ پورا ہندوستان، پھر محدود رکھوں گا مرثیہ گوئی کے حوالے سے، اس کو کس طرح آپ نے دیکھا پرکھا بھائی افتخار عارف؟ جی دیکھیے، جی ہاں، آپ سمجھیے کہ یہ جو مسلکی اختلاف جو تھا یہ پیدا کیا گیا تھا مقامی سیاست کے زیر اثر، اور اس میں یعنی اب میں کیا عرض کروں آپ سے، برطانوی دور حکومت میں شیعوں کو سنیوں کو لڑانے کے لیے اکھاڑا جو تھا وہ لکھنؤ میں گویا اس کا آغاز کیا گیا، اور جس کی بازگشت دوسرے شہروں میں بھی سنائی گئی۔ مگر میرے بچپن میں دیکھیے، میں خود، میرے والد کا تعلق سواد اعظم سے تھا، ہمارے خاندان میں تمام حنفی، اور میرے جو بھائی بہن ہیں وہ سب اہل تسنن میں ہیں، اور یعنی سب لوگ جاتے تھے، بلکہ لکھنؤ کی حد تک تو وہاں کا ہندو بھی جو تھا وہ ایام عزا میں عزاداری میں شریک ہو جاتا تھا اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا، اور انہوں نے وہاں کربلائیں بنوائی تھیں، عزاخانے بنوائے تھے۔ خود پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا، آپ تو چھوٹے ہوں گے اس زمانے میں، جب علامہ رشید ترابی مرحوم نشتر پارک میں پڑھتے تھے، تو یعنی اور علامہ سید علی نقوی صاحب لکھنؤ سے تشریف لاتے تھے، تو ان کی مجلسیں سننے کے لیے جو اہل تسنن کے بڑے علماء تھے وہ بھی تشریف لے جاتے تھے۔ اور یعنی میں نے اپنی جوانی میں یعنی حضرت ابوالعلا مودودی جو جماعت اسلامی کے گویا بانی تھے، ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ تشریف لے جاتے تھے، اور باقاعدہ اپنی عدالت کے زمانے میں اور مجلسیں انہوں نے سنی۔ تو بہت سے بے شمار دوسرے عقیدے کے لوگ، دوسرے مسلک کے لوگ جاتے تھے، مگر رفتہ رفتہ یہ صورتحال جو تھی وہ دونوں طرف کے جو علماء تھے انہوں نے اپنی سیاسی مصلحتوں کے سبب سے بھی اور زبان تیز کر دی، اور جو مشترکہ باتیں تھیں اور جو جوڑنے والی باتوں کے بجائے جو اختلافی مسئلے اور نزاعی باتیں اور چھوٹی چھوٹی بھائی افتخار عارف، ابھی یعنی میری گفتگو کا پہلا حصہ، سوال کا پہلا حصہ آیا تھا جو میں نے کہا، لیکن وہ جو پھر مجھے کیونکہ بریک کی طرف کہا جا رہا ہے، ورنہ میں جو انیس و دبیر جس کا میں نے ذکر کیا کہ جن کے بغیر مرثیہ گوئی کا مرثیہ نگار تصوری ناممکن ہے، اپنی زندگی میں ہی انہوں نے اس کو معراج پر پہنچا دیا، اور
اس کو بھی اس پر بھی گفتگو کریں گے، مگر ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی بھائی افتخار عارف، ایک وقفہ آ جاتا ہے، ورنہ جو مرصع اور بلیغ زبان میں آپ جس طرح ہم اس عہد کو یاد کرتے ہوئے حالیہ اور اس سے پہلے جو مرثیہ گوئی ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک بڑا وسیع موضوع ہے، اس کو یقیناً شخصیات تک یا ایک عہد تک یا ایک شہر تک یا کچھ شخصیات تک محدود نہیں رکھ سکتے۔ میں دراصل یہ تھوڑا سا اپنے علم میں اضافے کے لیے، اور جو بڑے پرشوق طریقے سے آپ کو سن رہے ہوں گے، اس لیے میں سننا چاہ رہا تھا کہ جب تقسیم ہند کے بعد تو یہ ہوا کہ اردو بہرحال اس کو بڑی مشکل پیش آئی، بلکہ اس اردو کو ہندی کا ہی نام دیا جاتا ہے۔ میرے خیال ہے جو ہندوستان میں جو فلمیں ہوتی ہیں وہ اردو ہی کی ہوتی ہیں، آپ چاہے کوئی نام دیں، لیکن یہ بھی ہوا کہ اردو جس طرح لازمی ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے اس پر قدغن لگا۔ اب شاید ہندوستان میں بعد میں جانے کا اتفاق ہوا تو اب تو خیر ان کے بل بورڈ کہیں نظر نہیں آتے کہیں، حتیٰ کہ پرانی دلی میں وہ جو جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں بھی ہم اردو کو اس طرح نہیں دیکھتے۔ تو جو ہندوستان میں میں اس لیے آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں تو ہم لوگ اپنے آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہیں کہ وہاں پھر کیا ہوا، اردو زبان کے ساتھ مرثیہ نگاری پر بھی جو ہے وہ پس منظر میں چلی گئی۔ اتنا آزادانہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں جو لاؤڈ اسپیکر پہ اذانیں ہوتی تھیں یا سڑکوں پر آزاداری ہوتی تھی، اس پر کچھ لگی۔ یعنی یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ برصغیر کے بعد، کیونکہ مرثیہ نگاری کو ہم ہندوستان میں جتنی اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اور شاید اسی کی بنیاد پر پورا یہ سب واقعہ کربلا کو انیس و دبیر یا اس کے بعد آنے والوں نے زندہ رکھا، اسے الگ دیکھ کر نہیں رکھتے۔ یعنی کچھ میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو حالیہ دور پہ آئیں گے لیکن اس دور میں لے جانے کی۔ بھائی افتخار عارف جی، میں آپ سے گزارش کروں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے قیام کے بعد یہ جو گولڈن پیریڈ جس کو کہتے ہیں میر انیس والا زمانہ، اس کے کم و بیش برابر کا زمانہ ہمارا ہے۔ پاکستان میں جو مرثیہ گوئی ہے اس میں آپ دیکھیے جوش صاحب کی بیشتر تحریریں جو مرثیے سے متعلق ہیں وہ یہاں لکھی گئیں۔ سید آل رضا، نسیم امروہوی، صبا اکبر آبادی، زیبا رودولوی، یاور عباس، اور ادھر سیف زلفی، محسن نقوی، حسین اعظمی، ہلال نقوی، اور رئیس حیبر، کرار صاحب، فیض صاحب۔ یعنی مرثیے کو فروغ حاصل ہوا، اور اس میں بہت سے لوگ، دیکھیے صبا صاحب کا تعلق دوسرے مسلک سے تھا، رانا اکبر آبادی صاحب دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے تھے، امید فاضلی، سحر انصاری، اور چلیے جوش صاحب کے بارے میں آپ شبے کا اظہار کر لیجئے۔ تو یعنی کوئی بہت سے لوگ تھے جو اہل تسنن میں مرثیہ کہتے تھے، اور انہوں نے بہت اچھے مرثیے کہے۔ نہیں، میں یہ تو آپ نے یہاں کا ذکر کیا، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ جو موجودہ جو تقسیم ہے، سیاسی ہو یا فکری ہو یا نظری ہو، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں، لیکن ایک فرق تو پڑھا۔ یعنی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا بعد کے برسوں میں، جیسے مجھے تو اتفاق اتنا قریب سے ہندوستان میں جانا تو بے شمار بار ہوا، لیکن لکھنؤ یا ان علاقوں میں یا خاص طور پہ ان دنوں میں جانا نہیں ہوا۔ مجھے صرف اس سے ہے کہ جو جڑیں ہوتی ہیں یا جہاں بیج بوئے جاتے ہیں وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے جیسے اب ہمارے یہاں جو تعصب آیا، آپ نے ذرا بڑے خوبصورتی سے اس کا ذکر کیا مسلک کا، کہ نہیں بیشتر جو بہت اچھا مرثیہ لکھنے والے، بلکہ یہ تو میرے علم میں اضافہ ہوا جب میں نے پڑھا کہ یہ جو گھبرائی کی زینب کیا نوحہ ہے، وہ لکھنے والے ایک ہندو تھے، اور اس طرح فراق گورکھپوری ایک ہندو ہوتے ہوئے سب کانٹیننٹ کے برصغیر کے سب سے بڑے شاعر تھے اردو کے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ ہندوستان میں چاہے شاعری ہو، چاہے مرثیہ گوئی ہو، چاہے اور بھی شعبہ جات ہوں، وہ مسلک کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ جو خاص طور پر جو حسینیت ہے وہ تو بالا تر ہے ہمارے
مسلکوں سے. لیکن پھر بھی میرا یہ خیال تھا کہ ہندوستان میں جو تنگ نظری آئی یا پھر ہمارے ہاں بھی ایک اس کی شکل آئی اور وہ ایک بڑا مضبوط طریقے سے کوشش کی گئی کہ اس کو ایک مسلک سے کے پس منظر میں دیکھا جائے، چاہے عزاداری ہو چاہے مرثیہ گوئی ہو. جی 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 اثر انداز ہوئی. اور میں یہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا اس میں کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے اور اس میں دوسرے ملک انوالو ہیں. بعض دوسرے ملکوں نے اپنی پراکسی وار اپنی پسند کے علماء کے ذریعے ہمارے ملکوں میں لڑنی شروع کی. اور یعنی اب میں کیا عرض کروں، جیسے ہمارے عربوں اور ایرانیوں کے جو جھگڑے ہیں اور اس میں ہمیں گھسیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہاں کی مسلکی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر گویا دانستہ نادانستہ طور پر رائج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے اب ہمارے ہاں جیسے عزاداری ہے، اس میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں بر صغیر کی ہیں. بر صغیر میں عزاداری میں جیسے مثلا ذوالجناح کا جلوس ہے، مثلا بعض دنوں کی ترتیب آپ دیکھیے کہ جیسے دوسری محرم کو ان کی یاد منائی جائے گی کا ذکر کیا جائے گا، تیسری کو ان کا ذکر کیا جائے گا، چوتھی کو ان کا ذکر کیا جائے گا، ساتویں آٹھویں نویں دسویں کو یہ ذکر کیا جائے گا. پھر شام غریباں کا اہتمام، یہ نام ہی آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ مقامی نام ہے، یہ لکھنؤ میں رکھا گیا تھا پھر یہاں رکھا گیا. جو یہ سوزخانی ہے، یہ اچھا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو شروع کی روضہ خوانی جس کو کہتے ہیں، یہ روضۃ الشہداء ایک مقتلوں پر مبنی ایک کتاب تھی جو ایران میں میر حسین واعظ کاشفی نے لکھی تھی. وہ دکن کے شیعہ جو بادشاہ تھے انہوں نے اپنے ہاں رائج کی تھی. اچھا وہ صاحب جو تھے ان کا تعلق اہل سنت سے تھا. انہی کی بنیاد پر گویا ذاکری جو تھی بر صغیر کی نوحہ خانی کو روضہ خانی ہی کہا گیا. اور جو پہلی جو بڑا رضا خانہ جو تھا وہ حیدرآباد دکن میں ہوا تھا. اور اس کے بعد یعنی ہمارے ہاں کلکتے میں ایک دوسرا بڑا رضا خانہ قائم کیا گیا. اور بھائی افتخار عارف، میں نے کہا نا کہ جب آپ کی گفتگو ختم ہوتی ہے تو میرے خیال ہوتا ہے یہ تو بھی جاری ہے، بس یہ جو اسکرین کی جو ہے جو مرثیہ جیسے میں نے کہا وہ تو ایک سننے میں وہ ایک خاص ماحول پیدا ہو جاتا ہے. میں نے شاعری کا تو الگ ماحول ہوتا ہے، لیکن مرثیہ گوئی مرثیہ پڑھا جائے تو اس کا بھی ایک ماحول بنتا ہے، ایک خاص انداز میں اس کو تحسین اس کے لیے نکلتی ہے. تو میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ تھوڑا سا آپ سے سنتا بھی جاؤں، گفتگو بھی جاری رکھوں. گفتگو تو میں نے کہا نا وہ تو پھر آپ کو تو اس فن پہ جو عبور حاصل ہے وہ مجھے تھوڑا سا آپ کی نیازمندی میں حاصل ہوا ہے، تو کچھ پڑھتے بھی رہیں کچھ گفتگو بھی کرتے رہیں اس حوالے سے. بھائی افتخار عارف. ارے جناب یعنی میں تو کسی قابل نہیں ہوں. یہاں تو بہت اچھے دیکھیے اس علاقے میں قیصر باروی صاحب تھے، صفدر حسین صاحب تھے، وہاں پنجاب میں سیف زلفی اور وحید الحسن ہاشمی بہت اچھا مرثیہ، خود محسن نقوی نے بہت اچھا مرثیہ پڑھا. اور یہاں ہمارے ہاں نوجوان لڑکے بہت اچھا یعنی ہمارے ہاں نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن میں تو اب تو اس وقت آپ کے ساتھ جو ہے محو گفتگو ہوں اور اتنا محو ہوں کہ میں نے کہا کہ یہ بار بار میرے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں کچھ سنا بھی جاتا رہے تو کچھ کلام و بلاغت جو ہے آپ کا وہ بھی اگر میں سن سکوں. بھائی افتخار عارف.
جی میں نے اب دیکھیے مجھے یاد نہیں رہتا، آپ حکم دے رہے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں، کچھ ایک سلام جو زبانی یاد ہیں وہ میں سنا دیتا ہوں۔ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، واہ، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ فراتے وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، واہ واہ واہ، فراتے وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، واہ، زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے۔ سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، واہ، سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے، واہ، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے۔ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ واہ واہ واہ، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ گناہگار ہے مگر حسین کا ہے۔ میں نے کہا افتخار بھائی افتخار عارف، میرا تو یہ کہنا کہ یہ جو بریک آ جاتا ہے، جو وقفہ آ جاتا ہے، یہ ایک پوری جو ایک تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے وہ جو امام بارگاہوں میں اس طرح کے وقفے نہیں آتے، یا جو محفلیں ہوتی ہیں جہاں اکثر آپ کو سننے کا اتفاق ہوا اور یہی خواہش تو تھی، لیکن میں وہ جو ایک ہوتی ہے وقفہ یعنی بریک لینے کی، اس کی طرف جانا ہو رہا ہے، اور پھر کوشش تو ہوگی کہ گفتگو بھی رہے اور ہم جیسے طالب علموں کے علم میں اضافہ ہو، اور آج کے جو طالب علم ہیں ان کے بھی جو ہیں پتہ نہیں، ٹھیک ہے مسلکی اعتبار سے وابستگی اپنی جگہ، فکری اور ذہنی طور پر وابستگی اپنی جگہ، لیکن جو علمی طور پر بھی جو ہے پورے پس منظر کے ساتھ آگہی اور اس کو آگے بڑھانا بھی تو بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بار پھر مجاہد ویلی حاضر ہے، 8 موضوع حرام، اور پھر کل 9 اور پھر 10 شام غریباں۔ بچپن میں بلکہ بہت عرصے تک شام غریباں کا انتظار ہوتا تھا۔ سبب یہ بھی تھا کہ حضرت علامہ رشید راوی کی شام ہو، اس سے پھر ناصر جہاں کا جو نوحہ ہوتا تھا، اور پھر سلام آخر۔ یہ ٹھیک ہے کہ سلام آخر کو اور جو پہلے نوحے کو، گھبرائے گی زینب کو، بعد میں بڑے شعراء نے، بعد میں ان کے صاحبزادے نے بھی اور ان کے پوتے نے بھی پڑھا اور بھی، لیکن وہ جو ہے جو سما بنتا تھا، شاید یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ ابھی بھی کبھی کبھی گزر ہو تو جا کے سنوں۔ اور یہ بھائی افتخار عارف نے تو یہ ویسے تو پوری اردو شاعری میں جو، اب یہ ایک حقیقت ہے کہ جو اگر اردو کی مرثیہ نگاری کی گفتگی جائے تو میر انیس اور میر سے شروع ہو اور میر دبیر سے، اور اگر یہاں تک آئیں تو ٹھیک ہے، آل رضا اور حضرت جوش ملی آبادی اور بے شمار نام اس حوالے سے آتے ہیں، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر فیض اور فراز اور جالب گزر گئے، تو چاہے کسی بھی صنف پہ، کسی بھی موضوع پر شاعری کے حوالے سے گفتگو کرنا ہو تو بے اختیار ایک ہی نام آتا ہے، افتخار عارف کا، اور غالباً جس اسکرین پہ بھی رہا، اور ادھر غالباً 3 سال سے میں افتخار عارف صاحب ہی سے بڑی محبت سے، بڑی انکساری سے انہیں رحمت دیتا ہوں۔ شکریہ، میں نے کہا نا بھائی افتخار عارف کہ آپ ایک بار پھر ہم 8 محرم الحرام کی شام آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مثلا تو اس طرح نا کہ ایک خاص وقت پہ
جب جیسے وہ قافلہ حسین جب جا رہا تھا تو اس کو میر انیس نے ایک اور طریقے سے باندھا، اور موازنہ جو انیس و دبیر. اور جب میں نے دیکھا کہ پڑھا کہ جب دبیر مرزا دبیر اسی واقعے کو، اسی سانے کو کہ جب قافلہ حسین چل پڑا اور ایک اور طریقے سے باندھا. اچھا اب یہ ہم تو خیر طالب علم ہیں، سمجھنے میں اور کے لیے بھی ایک بڑا علم ضرورت ہے. بعض وقت مشکل ہوتی تھی کہ انیس کو اس خاص نوحے کے بند پر داد دیں یا میر دبیر کو اس خاص نوحے کے پر دیں. مطلب یہ اب دیکھیں نا کہ موازنہ شاعر انقلاب فیض صاحب کو بھی کہا جاتا ہے، شاعر انقلاب جوش علی آبادی کو بھی، لیکن اب ان کا موازنہ تو نہیں ہوتا نا. جی ہاں. اصل میں قصہ یہ ہے کہ مرزا دبیر تو عمر میں میر انیس سے بڑے تھے اور وہ ان سے پیشتر سے لکھنؤ میں شعر کہہ رہے تھے. میر انیس کا گھرانہ فیض آباد سے لکھنؤ بعد میں آیا اور میر صاحب ظاہر ہے بعد میں سامنے آئے، مگر میر صاحب نے بہت جلدی لکھنؤ میں اپنا مقام بنا لیا. تو لکھنؤ سمجھیے اپنے عہد زوال میں تھا، تو عہد زوال میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں درائیں تھیں. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں عیب نکالنا اور خوبیاں تلاش کرنا اور گروہ بندی اور اس طرح سے. تو اس زمانے میں انیسیے اور دبیریے کہلاتے تھے محلوں میں. میرے زمانے تک یعنی اس واقعے کو 100 برس ہو گئے تھے ان کو زیادہ، مگر وہ فرق اس وقت قائم تھا، اور وہ قائم تھا کہ بھئی یہ لوگ مرزا دبیر کو مانتے ہیں اور یہ لوگ میر انیس اعلیٰ مقام کو مانتے ہیں. چنانچہ اسی زمانے میں نئی شاعری کا انگریزوں کے تسلط کی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہوا. تو شبلی نعمانی نے خوبیاں گنوانے کے لیے کہ اچھا کلام اور کیسا ہوتا ہے اور کردار سازی کیسی کی جانی چاہیے اور پاک و پاکیزہ کرداروں سے متعارف کیسے کرایا جا سکتا ہے، منظر نگاری کیسے ہو سکتی ہے، کردار سازی اور رول ماڈلز کیسے ہو سکتے ہیں. تو اس کو سامنے رکھ کر اور سمجھیے مغربی اصول تنقید میں جو چیزیں سمجھیے امیجنیشن ہے، فرض کیجئے مثلا تصویر کشی ہے، فرض کیجئے کردار نگاری ہے، خیال آفرینی ہے، یہ سب چیزیں مشرق و مغرب کی جو تنقیدی اصول تھے ان کو متعارف کرا کے انیس کی خوبیاں انہوں نے دکھائیں. اور جواب میں مرزا دبیر کی یعنی مرزا دبیر بہت ہی اچھے شاعر اور بہت ہی بڑے شاعر تھے، مگر جیسے ہوتا ہے کہ اپنے آدمی کو بڑا دکھانے کے لیے مرزا دبیر کے نسبتاً کمزور کلام سے مثالیں دے کر انہیں جو شاید میرے خیال میں یعنی اگر اب دیکھیے تو بعد میں اس کے جواب میں کتابیں لکھی گئیں اور اب تک لکھا جاتا رہا. اور مرزا دبیر بہت ہی بڑے شاعر تھے اور یعنی جی ہاں. اور نہیں یہ وہ تو خیر میں نے موازنہ انیس و دبیر وہ بڑا لطف ہے کہ جب پڑھنے میں آیا اور ایک خاص کیفیت، اور پھر وہ یہ سوچ کر بھی کہ جب میر انیس پڑھتے ہوں گے یہ کلام تو کیا کیفیت جو سننے والوں پہ ہوتی ہوگی، یا میر دبیر پڑھتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی. بعد میں کچھ ایسے لوگوں کی ہم نے پڑھا کہ جنہوں نے وہ پوری تفصیل سے بیان کیا، لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے ادیبوں نے پوری ماحول کا جو منظر کشی کی، تو بعض وقت ایسا لگا کہ جیسے وہ میر انیس ہمارے سامنے پڑھ رہے ہیں، دبیر ہمارے سامنے پڑھ رہے ہیں. لیکن ایک اور پہلو سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، کہ وہ کہیں گے کہ آپ قطعی طور پر اس میں سیاسی پہلو نہیں ہے، لیکن اگر ہم برصغیر پاک و ہند میں ہی نہیں، ساری جہاں جہاں مسلمان بستے ہوں، بلکہ مسلمان ہی کیوں،
یہ جو صدیوں پہلے یہ جو سانحہ ہوا، یہ واقعہ ہوا اور قافلہ حسین کا اس کا پھر سفر شروع ہوا، پھر پڑاؤ ہوا، پھر وہ جو پھر یکم اور پھر دوسری اور تیسری، اور پھر اس حساب سے پھر شام غریباں آپ نے کہا کہ وہ ایک نیا لفظ آیا، اور پھر اس کے بعد پھر 40 دن تک. لیکن یہ تھے تو یہ 40 دن، لیکن وہ صدیوں گو کہ نہ اس وقت ریکارڈنگ ہوتی ہوگی، نہ اس وقت یہ پرنٹ میڈیا ہوتا ہوگا، نہ الیکٹرانک میڈیا ہوتا ہوگا، تھا ہی نہیں. اور یہ جو وہ بھی یعنی لکھنا پڑھنا بھی غالباً اپنے بزرگوں سے سن کر سنا گیا ہوگا اور لکھا گیا ہوگا، یا مرثیہ گوئی میں یا نثر میں آیا ہوگا. مگر یہ ایک بہت ہی ایک منفرد بات ہے کہ بھائی افتخار عارف آپ کے سامنے بات کرنا بھی اچھا نہیں لگتا طالب علم، کہ یزیدیت جو ہے وہ ایک علامت بن گئی ظلم کی، جبر کی، اور معنوں میں یہ کہ یہاں تک میں کہوں کہ فوجی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بھی جو مزاحمت ہوئی تو اس کو یزیدیت کا نام دیا گیا. تو ایک یہ جو علامت ہے، بلکہ جو انگریزی سامراج تھا جو اس نے مظالم کیے، یعنی میرا کلمہ تھی کہ یہ جو، اور اسی طرح حسینیت لفظ تو امام حسین رحمۃ اللہ علیہ سے ہوگا، لیکن ایک مظلومیت کی بھی، اور مظلومیت کے ساتھ مزاحمت کی بھی. یعنی آپ کو علم ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں خنجر آزمائی ہوگی، وہاں گردن ددنی ہوگی، وہاں اتنا پانی نہیں ہوگا کہ بچوں کے حلق تر کیے جائیں. تو یہ جو ایک وہ ہے، اس کو اگر آپ ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں بھی، سوال طویل ہو گیا سمجھنے کے لیے کہ یہ ایک عجیب پہلو ہے یزیدیت اور حسینیت کا، یعنی ایک ظلم اور جبر کی علامت، دوسرے مظلومیت اور مزاحمت کی علامت. بھائی افتخار عارف. دیکھیے یہ آپ تو ماشاءاللہ اس کوچے کے آدمی ہیں، سیاست سے آپ کا گہرا تعلق ہے. ہر زمانے میں کچھ طاقتیں ہوتی ہیں جو اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں، ظلم کو رائج رکھنا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے مذہب کا سہارا لیتی ہیں اور خلق خدا کو پابند کرتی ہیں، ان کی آواز کو پابندی اس پر لگانا چاہتی ہیں. امام حسین علیہ السلام انسانیت کی تاریخ میں، یعنی صرف مسلمانوں میں نہیں، وہ علامت بن کر آئے ہیں ظلم کے خلاف احتجاج کی اور انکار کی اور ڈیفائنس کی اور پروٹیسٹ کی. اور اقبال نے اس کو بہت ہی کھل کر بیان کیا. انہوں نے ایک جگہ لکھا، ذات شو شولہا اندوختیم رمز قرآن از حسین آموختیم، کہ میں نے تو قرآن کو حسین سے سمجھا. تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے اس کا ایک پیغام یہ ہے کہ ظالم کو قبول نہیں کیا جانا چاہیے، ظلم کے خلاف قیام کرنا ہی دین کی روح ہے اور اصل ہے. چنانچہ ہر انکار اور احتجاج کے پیچھے ایک علامت کے طور پر، اور ہمارے سلیمان ندوی صاحب کا ایک شعر ہے، 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، وہ ایک قطرہ خون جو رگے گلو میں ہے. ہر انسان کے بدن میں لہو کی ایک بوند ہوتی ہے جو اس سے اصرار کرتی ہے کہ دیکھ یہ موقع ہے، ابھی بھی سچ کا ساتھ دے جا، اور ابھی بھی جان قربان ہوتی ہے تو ہو جائے مگر. اور یہی وہ پیغام ہے جو تمام شعراء نے عربی میں، فارسی میں، اردو میں، سندھی میں. ابھی آپ دیکھیے، آپ میر انیس کا ذکر کر رہے تھے، ہمارے شاہ سائیں نے ایک پورا سر کیدارو جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے لکھا. اور ایک بہت ہی بڑے شاعر تھے، ان کا نام تھا ثابت علی شاہ، بالکل اسی زمانے میں مرثیے لکھ رہے تھے جس زمانے میں میر انیس اور مرزا دبیر اودھ میں مرثیے لکھ رہے تھے. مجاہد ایک بات کہنے کی ہے
کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب انگریز جو تھا وہ قابض ہوتا چلا جا رہا تھا بر صغیر پر، اور 1857 کی جو جد و جہد آزادی کی جنگ تھی وہ ہار چکے تھے، اور 1857 کی ہاری ہوئی سپاہ جو تھی وہ میر انیس نے دیکھی تھی، ان کے محلے ویران کر دیے گئے تھے، ان پہ حل چلا دیے گئے تھے، خود جس جگہ پہ ان کے آباء و اجداد کا قبرستان تھا وہاں کو بلڈوز کر دیا گیا تھا، اس لیے کہ وہاں باغی پناہ گزین تھے۔ چنانچہ ایک خیمہ تھا، خیمہ صبر و عافیت و تسلیم، وہ امام حسین کے خیمے میں انہوں نے پناہ لی۔ بالکل اسی طرح سے مقادمت کی دوسری صورت اقبال کے زمانے میں تھی، جنہوں نے خیمہ حسینی میں پناہ لی، اور انہوں نے موسیٰ، فرعون و شبیر و یزید، دو انہوں نے جو ہم لوگ باتیں کرتے ہیں نا جدلیات کی، کہ ایک آدمی تھیسز اینٹی تھیسز اور پھر اس کی اسٹرگل، اس کو انہوں نے موسیٰ اور فرعون جیسے تھے، اسی طریقے سے امام حسین اور یزید، یہ وہ دو قوتیں ہیں جن سے زندگی نمود کرتی ہے اور حق جو ہے وہ سرفراز اور سربلند ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی کی گویا کی پیروی میں، اسی کی تقلید میں ہماری غزلوں میں بھی بہت اچھے اچھے شعر آپ کو مل جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیے ہمارے نوجوان شاعروں میں عبید اللہ علیم تھے، ہم سے تو وہ سینئر تھے، کہ اس قافلے نے دیکھ لیا کربلا کا دن، اب رہ گیا ہے شام کا بازار دیکھنا۔ غزل میں دیکھیے، غزل میں انہوں نے یہ شعر لکھا۔ ہاں، وہ میں نے کہا نا کہ گفتگو تو آپ سے جاری ہے اور جاری رکھنا بھی چاہتا ہوں، اور یہ بھی ایک میں نے بھائی افتخار عارف کی خوبی دیکھی، بلکہ مجھے بہت عرصہ ہوا، ہم ایک سفر ساتھ کیا، کوئی 1990 میں آغا حسن عابدی تھے، یاد ہوگا بھائی افتخار عارف، اس وقت تو ماشاءاللہ آپ کا جوبن پہ تھے، ہم تو ابھی بھی طالب علم اس وقت بھی، اور بھائی افتخار عارف نے اپنے علاوہ جو دوسروں کے اشعار سنانے شروع کیے تو ایک یعنی گھنٹوں اور ایسے سے بڑھیا اور خوبصورت شعر، اور ان کی صحبت میں جب بھی اسلام آباد یا اور جو فیسٹیول ہوتے ہیں یا محفلیں ہوتی ہیں، ادبی تقاریب، وہاں موقع ملتا ہے۔ اور یہ جو ہم گفتگو کر رہے تھے یزیدیت اور حسینیت کی جنگ، بہرحال پاکستان اس سے گزرا، اور میں آج کے دن اس طرح گفتگو تو نہیں کروں گا، لیکن وہ ایک جبر کا دور، بہرحال 10 سال کا دور سیاہ، اس میں ایک پھانسی تک لگی، کوڑے تک لگے، زباں بھی ہوئی، لوگ جلا وطن بھی ہوئے، گریز کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت تھی۔ اور اس سے پہلے بھی اگر ہمارے یہاں جو مزاحمتی شاعری جو فیض صاحب کی شکل میں آئی اور جوش ولی آبادی کی شکل میں آئی، یا پھر حبیب جالب کی شکل میں آئی، اور وہ آگے چلتے چلتے فراز و فہمید ریاض اور پھر افتخار عارف تک بھی آئی۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس دور میں آپ کی بھائی افتخار عارف ایک نظم نے بڑی شہرت پائی، اور وہ اس عہد کی پوری نمائندہ نظم بن گئی، اور پورا جو جبر تھا اس دور کا، اس دور سیاہ کا، اس کے خلاف وہ چھپتی اسکرینوں پہ سوال ہی نہیں، چھپتی بھی نہیں تھی، لیکن سینہ بہ سینہ پہنچتے ہوئے آئی، مجھے یاد ہے لندن تک۔ تو میری خواہش ہے کہ گفتگو کا اختتام آپ کا کیوں نہ اس آپ کی نظم پر، جو جیسے میں نے کہا کہ مزاحمتی شاعری کی جو مرثیہ گوئی کی بنیاد ہے اور حسینیت کی بنیاد ہے، مزاحمت اور ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، وہ نمائندہ نظم آپ سے سنوں، اور اسی پر اس گفتگو کو، جس میں بڑا میں نے کہا نا کہ ایک عرصے بعد، وہ تو آپ کو علم ہے جو روز کے جو مرہ کے مسائل ہیں، اور جو اسکرینوں پر سیاستدانوں کے منہ سے پھول جھڑتے دیکھتا ہوں، بڑے بڑے سقی اور جو اپنے کو کہتے ہیں شرفا کہتے ہیں، اور ان کے جو نائب ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ موقع ملا ہے تو میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے مستفیض ہوں، اور آپ کی یہ جو میں نے کہا کہ نمائندہ نظم یزیدیت کے، اس دور کی یزیدیت کے خلاف، اور آج کی اور اس وقت جو سلسلہ جاری ہے مزاحمت کا، اس کی علامت اشعار سن کر
گفتگو کا اختتام کروں. جی ایک نظم ہے، وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، واہ، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں. سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں. گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی، گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی، دریا سے مقتل تک پھیلی ہوئی روشنی، جلے ہوئے خیموں میں سہمی ہوئی روشنی. سارے منظر ایک طرح کے ہوتے ہیں. سارے منظر ایک طرح کے ہوتے ہیں. ایسے ہر منظر کے بعد ایک سناٹا چھا جاتا ہے. یہ سناٹا طبل و علم کی دہشت کو کھا جاتا ہے. یہ سناٹا طبل و علم کی دہشت کو کھا جاتا ہے. سناٹا فریاد کی لے ہے، احتجاج کا لہجہ ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بہت پرانا قصہ ہے. سب قصوں میں صبر کے تیور ایک طرح کے ہوتے ہیں. سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں. وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں. سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں. سارے ایک طرح کے ہوتے ہیں. کیا بلیغ جو ہے ردیف اور قافیہ اور پھر آپ کا پڑھنا اور پھر آپ کی زبان ایک الگ ڈکشن اختیار کر گئی ہے. اور 8 محرم کی اس شام آپ سے گفتگو ہمارے ناظرین نے اگر دیکھی ہوگی، پڑھی ہوگی، سنی ہوگی تو اندازہ لگایا ہوگا کہ کتنی گراں مایہ شخصیت افتخار عارف کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے، اور ان کا سایہ ہمارے ساتھ رہے. اور اگلے سال بھی میں اور اس سے اگلے سال بھی میں ان سے اسی طرح 8 محرم کی شام کلام بلاغت سنوں، گفتگو میں ان کے ساتھ شریک ہوں. مجاہد بریلوی کو